الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے۔ اس ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے نفع اور نقصان اللہ کے چاہنے سے ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کے کسی کو نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نے ارادہ نہ کیا ہو تو نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نے ارادہ نہ کیا ہو تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سارے نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس اللہ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا ہے۔ اس کے بنانے میں اللہ کو کوئی شریک نہیں۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن جب حساب ہوگا اللہ پاک ذرے ذرے کا حساب چکا دے گا۔ نہ انسان پہ ظلم ہوگا کہ جو عمل نہ کیا ہو، جو گناہ نہ کیا ہو وہ لکھ لیا جائے، اور نہ اس کی جو نیکی کی ہے اس میں کمی کر کے لکھا جائے۔ تو وہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اس دن ہر ایک کو انصاف ملے گا، اور اللہ رب العزت کے چاہنے سے دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کسی کو مال مل رہا، کسی سے مال چھن رہا، کسی کو ملک مل رہا، کسی سے ملک چھن رہا، کسی کو عزت مل رہی، کسی کو ذلت مل رہی۔ زندہ سے مردہ کو نکالنے والا اللہ، اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا اللہ، اور بغیر حساب کے رزق دینے والا اللہ۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اس کے برابر کسی کی طاقت نہیں۔ اکیلا وہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اگر زمین و آسمان کے درمیان کئی الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام فاسد و خراب ہو جاتا۔ خراب اس لیے نہیں ہوا کہ نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ دو ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، ایک کہتا میں نے بارش برسانی، دوسرا کہتا میں نے بارش نہیں برسانی۔ تو ایک اللہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک سارے امور کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ جو اللہ کے امر میں دخل دے گا اللہ پاک اس کو ہلاک کر دے گا۔ ابرہہ نے چاہا کہ بیت اللہ کو ڈھا دے اور ڈھا کے اپنا ایک بیت اللہ بنا دے، لوگ اس کی عبادت کریں۔ لوگوں نے اس کو بڑا سمجھایا، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ لشکر لے کے چلا، 60,000 کا لشکر، اور بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا۔ اپنے لشکر کو مرتب کیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اب اپنا ایک قاصد بھیجا مکے کے سردار کے پاس۔ وہ آپ کے چچا عبد المطلب سے ملا کہ میں قاصد ہوں ابرہہ کا، اور میرا مقصد خانہ کعبہ کو ڈھانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ میرے مقابلے میں آئے گا میں اس کو ہلاک کر دوں۔
فرمایا کہ ان کو جا کے بتا دو کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے واپس چلا جائے۔ اس قاصد نے کہا جی اگر میں آپ کو ساتھ لے جاؤں یہ بات آپ خود کر لیں ہمارے سردار سے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سردار عبد المطلب ان کے ساتھ اور بھی سردار چلے اور وہاں جا کے ان سے بات کی تو ابرہہ نے کہا میں تو بڑا متاثر ہوا آپ کو دیکھ کر، اور میرا خیال یہ تھا کہ آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس پہ حملہ نہ کرو، آپ نے اس کی کوئی بات نہیں کی۔ تو سردار عبد المطلب نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اس گھر کا مالک کوئی اور ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، میں تو اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے لوگوں نے ہمارے اونٹ پکڑے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ اونٹ اس نے چھوڑ دیے اور پھر عبد المطلب یہاں سے ہٹے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے اللہ سے دعا کی، باری تعالیٰ یہ ظالم دشمن آیا ہے، ہمارے میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہی اس کو سمجھ لے۔ اور سرداروں سے کہا پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، دیکھو اللہ اس کے ساتھ کرتا کیا ہے۔ تو اس نے لشکر کے سامنے ہاتھیوں کو لگایا اور اس کا خیال یہ تھا کہ آہنی زنجیریں بیت اللہ کے ستونوں میں ڈال دی جائیں گی، ادھر ہاتھی کے گلوں میں ڈال دی جائیں گی اور ہاتھیوں کو ہنکا دیا جائے گا، ستون گر جائیں گے، بیت اللہ نیچے آ جائے گا۔ لیکن اس کو خبر نہیں تھی، اللہ کی طاقت اس کے سامنے نہیں تھی، اللہ کو اللہ جانتا نہیں تھا، اسے اپنی فوج پہ اس کو غرور تھا اور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اللہ کے مقابلے میں آیا تھا۔ تو جتنی طاقتیں ہیں اللہ کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، ہر طاقت والے کے اوپر ایک طاقت والا ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اللہ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پھر اس کے لشکر کے مقابلے میں فرشتوں کو نہیں بھیجا، شیروں اور ہاتھیوں کو نہیں بھیجا، اللہ پاک نے اس کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے مچھروں کو بھیجا۔ مچھر اس کی فوج کے اوپر تن گئے اور ان کا خون پینا شروع کیا، ان کا خون کھا گئے، ان کا خون پی گئے۔ اللہ پاک نے ابابیلوں کو بھیجا، مچھروں کو تو بھیجا تھا نمرود کے مقابلے میں، ان پر بھیجا ابابیلوں کو۔ پرندے آیا اور اوپر سے کنکریاں چھوڑی اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ اس کا ذکر پھر اللہ نے قرآن میں کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محمد آپ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیلوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اللہ کے مقابلے میں آیا ہے، اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ ان 60,000 کی فوج تھی، ان میں سے بچا کوئی نہیں، سب مر گئے، کچھ بھگدڑ میں مر گئے اور کچھ واپس جاتے جاتے مر گئے، ایک دو بچ گئے، وہ پاگل ہو گئے۔ اور ابرہہ کو اللہ نے اس وقت نہیں مارا، پھر اس کے جوڑ گلانے شروع کی، ایک ایک جوڑ گلا ہے، جوڑ گلا کے اللہ نے مارا عذاب دے کے۔ اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا، جو اللہ کے مقابلے میں آیا ہے اللہ نے یوں اس کو برباد کیا ہے، یوں اس کی نسل کو ختم کیا ہے۔ اللہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زمین سے غلہ اللہ ہی اگاتا ہے، مردہ زمین کو زندہ اللہ ہی کرتا ہے۔ کیسے گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے، اللہ پاک بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے اندر گھاس اور ہریالی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جیسے اللہ رب العزت مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ایسے قیامت کے دن اللہ مردہ انسانوں کو زندہ کرے گا، مرنے کے بعد قبروں سے نکال دے گا۔ اور
مکے والے کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد آپ جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت دوزخ ہے، جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر دوبارہ کیسے اٹھا جائیں؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون زندہ کرے گا دوبارہ جبکہ یہ زمین کے اندر مل گئے ہیں، مٹی مٹی ہو گئے ہیں، ذرہ ذرہ ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، محمد اس کو کہہ دے اس کو دوبارہ وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی زبان میں جواب دیا کہ جیسے آپ لوگوں کا تجربہ ہے، پہلی دفعہ کی چیز کو بنانا مشکل، دوبارہ آسان ہوتا ہے، تو اس کو دوبارہ وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کی۔ وہ کل خلق علیم، اس کو ہر طرح کا پیدا کرنا آتا ہے، اس کو عدم سے وجود بخشنا بھی آتا ہے، اور بنانے کے بعد مٹا کے دوبارہ بنانا بھی اس کو آتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کی قوت اور اللہ کی قدرت پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرے، جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ آدمی اپنی مرضی سے نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ نمرود کے دور حکومت میں ایک ستارہ طلوع ہوا، بڑا روشن، سورج چاند کے قریب قریب اس کی روشنی تھی۔ اس سے نمرود گھبرایا، نجومیوں کاہنوں کو جمع کیا، پوچھا کیا بات ہے یہ؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور فلاں دن وہ ماں کے پیٹ میں منتقل ہوگا، تو اب فرعون نے زور لگایا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ ابھی بچہ پیدا نہ ہوا تو نمرود زور لگا رہا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ وہ جو دن انہوں نے بتایا تھا، اس دن میں عورتوں کو الگ کر دیا، مردوں کو الگ کر دیا، کوئی مرد کسی عورت سے ملنے نہ پائے۔ لیکن اللہ اللہ ہے، اس دنیا میں اللہ کا نظام چلتا ہے، اس دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی، وہ نہیں ہوگا جو بادشاہ چاہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے اور نمرود کی ساری تدبیریں فیل ہو گئیں، اور پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نمرود کو ہلاک کیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ نمرود سارا غلہ جمع کر کے رکھ لیتا اور خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، جس کو غلہ چاہیے میرے دربار میں آئے، مجھے سجدہ کرے، پھر غلہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں غلہ ختم ہو گیا، غلہ لینے کے لیے گئے، نمرود نے کہا تم نے آداب شاہی پورے نہیں کیے، تمہیں غلہ نہیں ملے گا، سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اسے سجدہ تو میں نہیں کروں گا۔ سجدہ نہیں تو غلہ بھی نہیں۔ واپس آ گئے، بوریوں میں جو بوریاں برتن لے کے گئے تھے اس میں مٹی بھر کے لے گئے، رات کا وقت تھا، گھر میں جا کے رکھ دی تاکہ گھر والے پریشان نہ ہو جائیں۔ صبح اٹھے حضرت ابراہیم صاحب نے کیا دیکھا کہ گھر میں کھانا تیار کر رہے ہیں، کہ کس سے؟ کہ وہ جو رات آپ لے کے آئے تھے، آٹا جو لے کے آتے تھے۔ میں تو آٹا نہیں لایا، میں تو مٹی لے کے آیا، کہ نہیں وہ آٹا ہے۔ دیکھا تو وہ آٹا ہے، مٹی کو اللہ نے آٹا بنا دیا۔ وہ ایسے ماہیت کو تبدیل کر سکتا ہے، ایسے ماہیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس کو ساری قدرتیں ہیں، زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، باری تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، وہ مجھے دکھا دیں۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا میری قدرت پہ ایمان نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، اے اللہ ایمان تو ہے
لیکن اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے۔ قال خذ اربعۃ من الطیر وخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ پاک نے فرمایا تم 4 پرندے لو، ان کو اپنی طرف ہلا لو، جب آپ بلائیں تو آپ کے پاس آ جائیں، جب چھوڑیں تو چلے جائیں۔ تو چنانچہ اس طرح 4 پرندے لیے، مرغ، مور، کبوتر، کوا، پھر چاروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مختلف پہاڑوں پہ رکھا، ایک ایک کو پکارا، دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اللہ نے دکھا دیا، میں ایسے ادھر سے سر اٹھا، ادھر سے پر لگے، ادھر سے تھڑ لگا، ادھر سے پنجے لگے، پرندہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا میں ایسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، میرے قدرت میں ہے۔ اچھا، پرندے اڑ کے بھی آ سکتے تھے، دوڑتے ہوئے کیوں آئے؟ اڑ کے آتے یہ شبہ ہو سکتا تھا یہ وہ پرندہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ ایسی حضرت عزیر علیہ السلام ایک دفعہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، ایسی سماوی آفت نازل ہوئی، پہلے چھتیں گر گئیں، اوپر سے دیواریں گر گئیں۔ قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگے ان کے تو سارے مر گئے ہیں، ان کو مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو موت کی حالت میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، آپ تو 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے شیرے کو دیکھو، وہ سڑا نہیں ہے۔ منظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ منظر الی العظام کیف ننشزها ونکسوها لحما، اس کی ہڈیوں کو دیکھو، ان کو ہم کیسے مرتب کرتے ہیں، اس کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مردہ گدھے کو جب ارادہ کیا زندہ کرنے کا تو زندہ کر دیا، اس کی ہڈیوں پہ گوشت، گوشت پہ کھال اور کھال پہ بال لگا دیے، اور گدھا کان ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ میں ایسے زندہ کر سکتا ہوں۔ اچھا، مرور زمانہ کا اثر کھانے پہ نہیں ہوا، 100 سال گزر گیا، کھانا جو کا تو ہے، شیرہ جو کا تو ہے، وہ خراب نہیں ہوا، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ اور مرور زمانہ کا اثر گدھے پہ ظاہر ہوا، وہ مر کے مٹی ہو گیا، ہڈیاں چمکنے لگی۔ تو وہ مختار کل ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ زمین سے غلہ اللہ نکالتا ہے، آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے، فضا میں پرندوں کو اللہ اڑاتا ہے، پانی کے اوپر کشتی کو اللہ ہی چلاتا ہے۔ تو وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم یہ جو درختوں سے آگ سلگاتے ہو، ان درختوں کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ افرأیتم ما تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، ان درختوں کو تم نے بنایا، ہم نے بنایا، اور یہ انسانوں کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر تمہارے پانی کو گہرا کر دو، ہے کوئی اوپر لانے والا؟ تو بندے کو اللہ متوجہ کر رہا ہے، بندے سب کچھ تو میں کر رہا ہوں، سب کچھ تو میں کر رہا ہوں، تو مجھے چھوڑ کے جا کہاں رہا ہے؟ مکے کے لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، اللہ کی بات نہیں کرتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا تم، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا ہے، یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو انہوں نے کیا بنایا؟ دکھاؤ کیا بنایا انہوں نے۔ اور وہ مکے کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، جب پانی میں جاتے کشتی بھنور میں پھنس جاتی، پھر اللہ کو یاد کرتے، یا اللہ تو ہی بچانے والا، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اب جب کنارے پہ پہنچ جاتے پھر کہتے ہیں ہمارے فلاں بت نے بچا دیا، فلاں بت۔ اللہ پاک نے فرمایا
جو اللہ پانی میں تمہیں غرق کر سکتا ہے اور خشکی میں آ کے اللہ کو چھوڑ کے پھر بتوں کو پکارتے ہو، تو وہ کیا تمہیں خشکی میں غرق نہیں کر سکتا؟ وہ تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کو مانو بھائیو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی دولت سے ہمیں نوازا۔ اس میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جب انسان کو کوئی حاجت ضرورت پیش آئے اس کی پہلی توجہ جدھر جائے اس کا الہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ان بتوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ بتوں کو چھوڑو، اللہ کو مانو۔ جب دعوت اپنے زور سے چلی، آپ علیہ السلام کے زمانے کا باطل بھی بڑا سخت تھا، لیکن جب دعوت زور سے چلی تو دعوت باطل کے فرشتوں کو اڑا دیتی، تو پھر بتوں سے آواز آئی۔ اب مسجد والوں کا زمانہ آ گیا، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب مسجد والوں کا زمانہ آ گیا، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ یہ یوں اللہ رب العزت نے دین کو دنیا میں عام کیا ہے، دین کو دنیا میں عام کیا۔ جب اللہ پاک نے اس کائنات کو آباد کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، ساری دنیا کو بھر دیا، اور پھر انسانوں کے سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو لکھنا سکھایا، لکھائی وہاں سے شروع۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو کشتی بنانا سکھایا، اس سے پہلے نہیں جانتے، کشتی بنانا سکھایا۔ ایسے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین سے فائدہ حاصل کرنا سکھایا، ذمہ داری سکھایا۔ تو نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنا بتایا اور سکھایا۔ تو نبی جو ہے، جو دین لے کے آئے وہ فطری دین ہے۔ آدمی کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کر کے زندگی گزارے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر جیسا ماحول اس کو مہیا کیا جاتا ہے وہ ویسا بنتا ہے۔ اب اباہ یحودانی ہی او ینصرانی ہی او یمجسانی، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین پھر اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ تو جیسا ماحول ویسا بچہ بنے گا۔ سفید کپڑا ہے، اس کو جیسے رنگ میں ڈبوئیں گے ویسا رنگ چڑھ جائے گا، کالے رنگ میں ڈبوئیں گے کالا ہو جائے گا، اور سرخ رنگ میں ڈبوئیں گے سرخ ہو جائے گا۔ تو نبیوں نے آ کے لوگوں کے دلوں پر محنت کی اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ان کو نعمتیں دی اور ان سے نعمتیں چھینی، اور ان کو دکھا دیا احکامات پورا کرو گے تو یہ نعمتیں آپ کے پاس باقی رہیں گی، احکامات کو اگر نہیں پورا کرو گے تو یہ نعمتیں آپ سے چھین جائیں گی۔ قوم سبا یہ یمن میں گزری ہے یہ قوم، اور اللہ پاک نے ان کو سلیقہ دیا تھا، یہ بڑے بڑے ڈیم بناتے ہیں، اور ایک بڑا ڈیم انہوں نے بنایا، اور ڈیم کے سامنے ایک بڑا تالاب بنایا، اور تالاب میں سے پھر نہریں نکالی، اور ڈیم کے 3 دروازے بنائے، اوپر کا دروازہ، درمیانی دروازہ، نیچے کا دروازہ۔ تھوڑا پانی چاہیے ہوتا اوپر کا دروازہ کھولتے، اس سے زیادہ چاہیے ہوتے درمیان والا، اس سے زیادہ پانی چاہیے تو نیچے والا دروازہ کھولتے۔ اور ان کو انہوں نے 2 باغ دیے تھے، بڑے مزیدار پھل تھے ان کے، اور بڑی صاف ستھری فضا تھی، اور منزلیں بھی جو بنی ہوئی تھی۔ صبح ایک مسافر چلتا، دوپہر تک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا، ایک منزل پر پہنچ جاتا، وہاں اس کے لیے کھانے کا انتظام، سونے کا، قیلولے کا انتظام ہوتا، اور پھر دوپہر کو قیلولہ کر کے چلتا، اور شام ہونے سے پہلے اگلی منزل پہ پہنچ جاتا، اور راستہ کے پھلدار درخت، اگر کھانا وانا ساتھ نہیں ہے تو پھلوں سے گزارا کر لیتا، اور ایسی صاف ستھری فضا تھی، نہ سانپ نہ بچھو، نہ پکھی نہ مچھر، لیکن اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ نے اس قوم کی طرف ایک نبی کو بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، 13 نبی آئے،
لیکن بات نہیں مانی. پھر اللہ نے چوہے پیدا کر دیے. ان کی کتابوں میں لکھا تھا اس قوم کے اوپر جب زوال آئے گا تو چوہوں کے ذریعے سے آئے گا. چوہے پیدا کر دیے. اب ان کو چاہیے تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے, لیکن نہیں, اپنے اسباب پہ بھروسہ کریں. کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, چوہے پیدا ہو گیا تو اس کا حل ہمارے پاس ہے, اب بلیاں پالیں گے. بلیاں پالی اور جہاں چوہے نکلتے تھے وہاں ایک بلی باندھ دی. لیکن اللہ کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کی چاہت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ نے تو چوہوں کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا. اس قوم نے تدبیر کی, اللہ کے احکامات پورا کرنے پہ نہیں آئے, دلوں پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے چوہوں کو بلیوں پر غالب کر دیا. وہ بلیاں ڈرتی تھیں. یہ چوہے پھر داخل ہوئے ان کے بند کے اندر, اس میں سوراخ کیے اور اس کی دیواریں ٹوٹ گئی اور پانی سارا نکل کے باہر آ گیا. اور اللہ نے ان کے درختوں کو برباد کر دیا, ان کے باغات کو اجاڑ دیا اور کڑوے کسیلے میووں والے درخت پیدا کر دیے. اللہ نے دکھا دیا جب تک مانتے رہے تو اللہ نے ان کو نعمتیں دی, اور جب نافرمانی پہ آئے اور نافرمانیوں کی مقدار ہوتی ہے, اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی. آدمی نافرمانی کرنا شروع کرتا ہے, کرتا رہتا ہے. جو مقدار اللہ کے یہاں مطلوب ہے, جب اس مقدار تک وہ نافرمانیاں پہنچ جاتی ہیں تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. ایک دم نہیں پکڑ. ایسے بنی اسرائیل, ان کی طرف اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے, ہزاروں نبی. تو ان کو منع کیا کہ تم شکار کرتے ہو, شکار کرو, لیکن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو. ایک دن منع کیا شکار سے, تو وہ ہفتے کے دن بھی شکار کرتے تھے. ہیلا کرتے تھے اللہ کے ساتھ, ہیلا. ہر طرح کے ہیلے جائز نہیں. کیا ہیلا کرتے تھے؟ اللہ کی شان, ہفتے کے دن مچھلیاں پانی میں زیادہ آتی تھی. انہوں نے دریاؤں سمندروں کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود لیے. جب ہفتے کا دن آتا, مچھلیاں اوپر آتی تو ادھر سے پانی کھول دیتے, گڑھوں میں بھر جاتا, مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی. پھر ادھر سے پانی کے بہاؤ اس سوراخ کو بند کر دیتے. تو اب اگلے دن ہفتے کے بعد اتوار کو پکڑ لیتے مچھلی. لوگوں نے ان کو منع کیا, دیکھو تم اللہ کے ساتھ داؤ لگا رہے ہو, اللہ کے ساتھ ہیلا کر رہے ہو, یہ ہیلا ٹھیک نہیں, مت کرو ہیلا. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو حکم پورا کر رہے ہیں, ہم نے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑا. بات نہ مانی. تو جو منع کرنے والے تھے ان کو منع کرتے رہے, یہ پکڑنے والے پکڑتے رہے, وہ منع کرتے رہے, یہ بات نہ آئے تو یہ خود ہی الگ ہو گئی بستی میں. ایک طرف وہ ہو گئے جو ماننے والے تھے, دوسری طرف وہ ہو گئے جو نہ ماننے والے تھے, بیچ میں دیوار کھینچ دی. ایک دن اٹھے ہیں وہ جو ماننے والے تھے, دیکھا دیوار کی پرلی طرف کوئی آواز نہیں, سناٹا ہے. ادھر جا کے دیکھا تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے وہاں, وہ کچھ بندر بن گئے, کچھ خنزیر بن گئے. اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے یہ دنیا میں ان کو دکھا دی. دنیا میں کچھ بندر بن گئے, کچھ خنزیر بن گئے. ہیلا, اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق. اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے. آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا رہے, پکڑ نہیں آتی. لیکن جب گناہ کو گناہ بھی کرے اور ساتھ اللہ کے ساتھ مذاق بھی کرے تو پھر اللہ کی پکڑ ایسے آ جاتی. اور یہ ہیلے اللہ کو پسند نہیں, اس طرح کے ہیلے. ایک قاضی تھا, قاضی, اس کے پاس مال تھا. تو جب زکوٰۃ سال پورا ہونے پہ جب زکوٰۃ اس پہ فرض ہونے لگتی تو وہ سارا مال اپنی بیوی کو ہدیہ کر لیتے. بیوی کو ہدیہ کر لیتے. اب سال بیوی کے پاس گزر گیا, مال کا جب سال پورا ہونے لگا تو اس نے سارا مال خامد قاضی کو ہدیہ کر دیا.
کہ نہ سال میرے پاس گزرا ہے یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، سال بیوی کے مال پر بھی نہیں گزرا پھر زکوٰۃ واجب، یوں ہیلا کر کے اپنا مال بچاتے تھے، ہیلا، اللہ کے ساتھ ہیلے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان سلب کر لیا، قاری صاحب ایمان سلب کر لیا۔ اب یہ مال کس کام کا ہے؟ ایمان گیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی اس طرح سے اطاعت کرنی ہے جیسے نبیوں نے بتلایا ہے، نبیوں نے بتلایا۔ تو بھائیو، سب سے آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف دعوت دی۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہے، اللہ نے عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا، اور جنہوں نے بات نہیں مانی تو پھر ذلیل و خوار ہوئے، ذلیل و خوار۔ ابو لہب آپ کا سگا چچا ہے، لیکن نبی کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے کیسے ذلیل کیا ہے، کیسے ذلیل کیا ہے۔ اللہ نے اس کو بیماری لگا دی، ایسی بیماری لگائی کہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا، مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی لاش پڑی تھی، کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ پھر بیٹوں کو آر آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، مزدوروں کو پیسے دیے کہ یہیں گڑھا کھود کے اس کو نیچے ڈال دو، اوپر سے پتھر ڈال دو، آر تو دور ہو۔ جب لوگ اس کو کہتے تو نبی کی مخالفت کرتا ہے، تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کہا میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس اولاد بہت ہے، میں مال دے کے چھوٹ جاؤں گا، میں اولاد دے کے چھوٹ جاؤں گا۔ لیکن اللہ پاک نے فرما دیا ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کام نہ آئے۔ جب اللہ نے پکڑا کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، وہ بھی اللہ کے نبی کی پکی دشمن، اپنے سر پر گٹھا اٹھا کے لاتی اور اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی، کانٹے، کیسی سخت عورت تھی، نبی کے راستے میں کانٹے۔ اللہ نے اس کا بھی ایسے حشر کیا۔ ایک دفعہ سر پہ گٹھا اٹھا کے لا رہی تھی اور ایک رسی ٹھوڑی کے نیچے سے گزاری ہوئی، ٹھوڑی کے نیچے سے، کہیں گٹھا پیچھے کو ڈھلک نہ جائے، پیچھے کو گر نہ جائے۔ تو آتے آتے یا تو اس کو ٹھوکر لگی اور یا سستانے کے لیے بیٹھی، اور بیٹھ کے جب اٹھنے لگی تو گٹھا پیچھے کو ڈھلک گیا، گلے میں پھانسی آ گئی، وہی مر گئی، وہی مر گئی۔ اس کو اللہ نے بیان کیا تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ہلاک ہو جیو دونوں ابی لہب کے، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ ابھی ہلاک نہیں ہوا، ہلاک ہونے سے پہلے اللہ فرما رہا ہلاک ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ہلاکت یقینی ہے، اس لیے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کا مال اس کی اولاد اس کے کام نہ ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ میں عنقریب داخل ہوگا۔ وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی گٹھا اٹھانے والی تھی، لکڑیوں کو گٹھا اٹھانے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں رسی تھی کھجور کی یا بوجھ کی سی۔ یوں اللہ کے نبی کی مخالفت جنہوں نے کی، اللہ نے یوں برباد کیا، یوں برباد کیا۔ ابو جہل مکے کا سردار ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے، تو پھر غزوہ بدر میں مارا گیا۔ جب اس کی گردن کاٹنے لگے، کہا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ معلوم ہو کہ سردار کی گردن۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون مرتے وقت ایمان لایا تھا، اب میں ایمان لے آیا، جب مرنے لگا تو کہا ایمان لاتا ہوں۔ لیکن میری امت کا فرعون وہ تو مرتے وقت بھی ایمان نہیں ہے، تکبر کر رہا کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا کہ سردار کی گردن پر۔ لیکن جنہوں نے ایمان قبول کیا تو اللہ نے ان کو عزت کی چوٹیوں تک پہنچایا۔ ابو سفیان اور ابو جہل، یہ دونوں سردار تھے۔ ابو سفیان نے بھی اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں پہنچائیں۔
تو ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ازواج مطہرات میں تھے، بعض دفعہ مستورات نے بھی ایسے کارنامے کیے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ دین کے پھیلانے کا اللہ نے ان کو بھی ذریعہ بنایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان آپ کے چچا کا بیٹا ہے، اور یہ دوسرا آپ کا سسرالی رشتہ دار میرا بھائی ہے، یہ دونوں آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ ان کو اجازت دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے چچا زاد بھائی نے میری ہجو کی ہے، اور آپ کے بھائی نے مکے میں مجھے بہت سخت باتیں کہی، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں اجازت دوں گا ان کی کہ میرے پاس آئے۔ کیسے اللہ کا دل، نبی کا دل دکھایا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، پیغام بھیجا اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے یہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کا بازو پکڑ کے جنگل میں نکل جاؤں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، ورنہ اجازت دے دیں۔ اس پہ اللہ کے نبی کو ترس آیا، پھر اجازت دے دی۔ ان کا ایمان اللہ کے نبی نے قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی دیکھا اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، ملنے کے لیے آگے بڑھے، جا رہے تھے تو درختوں کے پاس سے گزرے تو وہاں پرندوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر درختوں کے اندر جا کے دیکھا ایک پرندے کے بچے ہیں، انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، تو اس نے وہ پرندے کے بچے پکڑ لیے، پکڑ کے اپنی چادر میں رکھ لیے، اوپر سے چادر کا پلو دے دیا اور لے کے آ رہے تھے۔ تو چڑیا نے دیکھا میرے بچوں کو لے کے جا رہا تو وہ سر پہ منڈلانے لگی، تو اس نے پلو اٹھایا تو وہ چڑیا بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، اس نے پلو پھر دے دیا، اللہ کے نبی کے سامنے آئے اور یہ پرندوں کا واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو وہیں جہاں سے لے کے آئے ہو ان کو چھوڑ دو۔ اور صحابی نے پلو اٹھایا، چڑیا اڑی، قریب بیٹھ کے گئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس چڑیا نے اپنے بچوں کے خاطر اپنی آزادی کو قربان کر دیا، فرمایا جہاں سے لے کے آئے وہیں چھوڑ کے آؤ۔ وہ لے گئے جہاں سے پکڑے تھے وہیں چھوڑ کے آ گئے۔ رحمت اللہ، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا، بڑبڑایا، گردن زمین پہ رکھ دی۔ اللہ کے نبی قریب تشریف لائے، پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک شخص نے کہا حضور میرا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ آپ میرے ہاتھ بیچ دیں۔ کہا حضور بیچتا تو نہیں ہوں، میرے پاس کمائی کا یہی ذریعہ ہے، البتہ آپ کو ہدیے میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے، میرے سے کام زیادہ دیتا ہے۔ رحمت للعالمین۔ تو جو نبی جانوروں کے لیے رحمت ہے، پرندوں کے لیے رحمت ہے، تو وہ انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارے میں جو نبی آیا ہے وہ تمہارے میں کا ہی آیا ہے۔ انسانوں کا نبی اللہ نے انسان کو ہی بنا کے بھیجا ہے، انسانوں کا نبی فرشتے کو نہیں بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم، جس سے تمہیں مشقت ہو، جس چیز سے تمہارا نقصان ہو، وہ اللہ کے نبی کو پسند ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کے اتباع میں زندگی گزارے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عزیز علیہ ما عنتم، بھاری ہے، گراں ہے نبی پر وہ بات جس سے امت کا نقصان ہو۔ حریص علیکم، وہ تو تمہارے نفع پر حریص ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے نفع پر۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر تو وہ رؤوف رحیم ہے۔ اللہ کے نبی جو زندگی لے کے آئے ہیں، اس زندگی میں ہمارا دنیا آخرت کا نفع ہے، دنیا آخرت کا نفع۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے معزز انسانوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ کے نبی کے اتباع کی، پھر اللہ نے کیسی شہرت اتنی شہرت پہلے نہیں تھی جو اللہ کے نبی کی اطاعت سے اللہ نے شہرت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہادر تو پہلے بھی تھے، لیکن اتنے بہادر نہیں تھے جتنے اسلام میں داخل ہونے کے بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی تو پہلے بھی تھے، تو کیسے اللہ نے ان کے مال کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفائے اربع، ان کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو اللہ پاک نے پھر کیسے ان سے کام لیا، کیسے اللہ نے ان سے کام لیا۔ تو آپ علیہ السلام کی دعوت عام تھی۔ شروع میں تو اللہ کے نبی نے چپکے دعوت دی، چپکے دعوت دی، 3 سال تک چپکے دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، کیونکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو طالب سے بات کر کے لے لیا تھا کہ علی کو میں لے لیتا ہوں، میں پال دیتا ہوں، آپ کا خاندان بڑا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے دعوت دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ بات میں اپنے ابا سے مشورہ کیے بغیر اس کا کوئی فیصلہ نہیں کروں کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میرا یہ راز کی بات ہے، ابا سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں، اسلام قبول کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن ابا سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے اللہ کا رسول۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے، آگے اللہ کے رسول میں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ پھر آپ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ چپکے نماز پڑھ رہے تھے، تو چچا آ گیا ابو طالب، دیکھا نماز پڑھ رہے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ آپ علیہ السلام نے چچا کو دعوت دی، تم بھی سلام ہوئی۔ چچا نے کہا یہ میرے سے نہیں ہوتا، کہ گردن نیچے ہو جائے، سرین اوپر ہو جائے، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات سن کے بہت ہنسے کہ ابا نے کیسی عجیب بات کہی۔ تو 3 سال اللہ کے نبی چپکے دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد پھر حکم آیا، قم فانذر ربک فکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر دعوت دینا شروع۔ تو دعوت چلی ہے، شروع میں دعوت چلی ہے، 40 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی کی، اعلان نبوت فرمایا، اور دعوت چلتی رہی، اور شروع میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ دعوت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بعد میں، صرف دعوت۔ مکے کے اندر سال یہی دعوت چلی۔ اللہ کے نبی تشریف لے جاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ مکے والے کہتے تھے محمد سارے الہوں کو چھوڑ دیں، سارے بتوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مان لیں۔ جو کام 360 بت ہمارے بنا رہے ہیں، وہ ایک اللہ ہمارے کام کیسے بنا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت رواں دواں چلتے رہی۔ تو آپ کی دعوت، آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کا نکاح کیا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کی دعوت کو سن کے چچا نے مخالفت کی، اور ہر درجے کی مخالفت کی۔ آپ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے، چچا پیچھے سے پتھر مارتے تھے۔ جیسے طائف کے میدان میں آپ کی پنڈلیاں لہولہان ہوئی ہیں، ایسے چچا ابو لہب نے بھی آپ کو پتھر مار کے اپنی پنڈلیوں کو لہولہان کیا ہے، اور اپنے بیٹوں کو کہا محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیں، دونوں بیٹیوں۔ تو بیٹوں نے
عتبہ عتیبہ دونوں نے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی. کس لیے کہ تم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ بس اللہ کے نبی نے برداشت کی. آپ کی تیسری بیٹی کا نکاح ابو العاص سے تھا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھانجا تھا اور حضرت خدیجہ نے کہہ کے نکاح کروایا تھا. یہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوا ابھی تک. تو وہ اہل مکہ نے اس کو بھی اکسایا تم بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے. اس نے کہا نہیں، مجھے ایسی شریف عورت نہیں ملے گی، اس لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بلا وجہ طلاق نہیں. بڑا زور لگایا لیکن طلاق نہیں. اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے. کیسے مسلمان ہوئے؟ یہ مشہور تھے کہ دیانتدار جو مال ان کو دیا جاتا ہے تو یہ جو بات کرتے ہیں بات کے پکے ہیں اور مال میں جو نفع ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو مال دیتے تھے. یہ تجارت کرتے تھے. ایک دفعہ بہت سارا مال تجارت کر کے لائے، نفع ہوا، لوگوں کے جو پیسے تھے وہ واپس کرنے تھے. گئے لوگوں کے پاس، ایک ایک کا پائی جا کے واپس کیا. کہا لوگ تمہارا حق میں نے ادا کر دیا. سب نے کہا جی حق ادا کر دیا. پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان. تو آپ علیہ السلام نے اس دعوت کے لیے بہت قربانی دی. بہت قربانی. غزوہ بدر میں عجیب، جو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ دوسری طرف ہیں. حتیٰ کہ اسی جنگ میں آپ کے چچا حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ مکے والوں کی طرف سے آئے اللہ کے نبی کے مقابلے. اور عمر بن ابو العاص یہ بھی مکے والوں کی طرف آئے غزوہ بدر میں. اللہ کے نبی نے دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ عباس کو اور ابو العاص کو قتل نہیں کرنا. صحابہ کو چپکے سے فرما دیا کیونکہ عباس نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن اللہ کے نبی کی پوری حمایت کرتی. پوری حمایت. جب قید ہو کے آئے حضرت عباس کو قید کرنے والے ایک چھوٹے سے صحابی تھے. جو قید کر کے لائے حضرت عباس کو شرم آئی. ان کو لمبا قد مضبوط جسم. کہا اللہ کے رسول اس شخص نے مجھے قید نہیں کیا، مجھ سے بھی لمبا شخص تھا، اس نے مجھے قید کر کے میرے ہاتھ میں نہیں. وہ صحابی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول میں نے قید کیا، اس کو میں نے پکڑا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ ایک کریم فرشتے کے ذریعے اللہ نے آپ کی مدد کی. کریم فرشتے کے ذریعے مدد کی آپ نے. اور جب بدر کے 70 قیدی آئے، ان کی مشقیں باندھی ہوئی تھی اور رات کو کرا رہے تھے. کرانے کی آوازیں آئی کیونکہ مشقیں کس کے باندھی ہوئی تھی. کرانے کی آواز آ گئی. اللہ کے نبی کو ساری رات دن نہیں ہے. صاحب نے کہا اللہ کا رسول چچا کی کہ کرانے کی آواز بھی آ رہی ہے. صاحب نے کہا اللہ کا رسول اگر آپ کا حکم ہو تو ہم آپ کے چچا کی مشقیں ڈھیلی کر دیں. فرمایا سب کی مشقیں ڈھیلی کر دیں. سب کی مشقیں ڈھیلی کر دیں. پھر مکے والے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے
فدیہ پیش کرنے لگے. جو قیدی آیا قید ہو کر، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے ان کا. آخر میں ایک فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ دے دیا، فدیہ دے کے چھوڑ دیا. بعد نے کہا نہیں ان کو قتل کر دیا. ہر رشتہ دار کے حوالے اس کا رشتہ دار کر دیا جائے، وہ اپنے رشتہ دار کے گردن اپنے ہاتھ سے اڑا. بات کہہ رہے تھے حضور ہمارے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ چل کے اسلام قبول کر لیں. یہی فیصلہ ہوا فدیہ دے کے چھوڑا جائے. تو لوگ فدیہ دے کے آ رہے تھے، اپنے قیدیوں کو چھڑا رہے تھے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فدیے میں مال بھیجا اپنے خامد ابو العاص کو چھڑانے کے لیے، اور فدیے میں وہ ہار بھی بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا. اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ فدیہ لایا گیا، اس ہار کو دیکھ کے اللہ کے نبی کے سامنے حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو اس قیدی کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اگر تم اس قیدی کو بغیر فدیے کے ہی چھوڑ دو. صحابہ نے کہا اللہ کا رسول، صحابہ کی گردن جھکی. اللہ کا رسول جیسے آپ فرمایا ویسے تھا. ان کا فدیہ واپس کر دیا، پھر ان کے قیدی کو ویسے چھوڑ دیا. پھر ابو العاص بعد میں جا کے مسلمان رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی پھر مسلمان ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ کے ذریعے سے پھر ابو سفیان جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. ایسے اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں. بھائی یہ دعوت کا کام ہمارے بھی ذمہ ہے، لیکن جو تکلیف اللہ کے نبی پہ آئے ہیں، نبی پہ آئی ہے، یہ تکلیفیں ہمارے اوپر نہیں آئیں. دعوت زندہ ہوگی تو لوگوں کے دلوں میں احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوگی. اس لیے نماز پہلے نہیں پڑھنی، پہلے دعوت چلی جائے. دعوت کی وجہ سے جیسے زمین میں ہل چلانے سے زمین میں بیج کے اگانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، ایسے دعوت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، پھر احکامات ہوتا ہے. دعوت چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. پھر جب شراب حرام ہوئی ہے اور شراب عربوں کی بھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور بڑا گھر وہ شمار ہوتا تھا اس میں پرانے سے پرانی شراب ہو، تو جب شراب کی حرمت کا حکم آیا ایک دم نہیں آیا. پہلے یہ حکم آیا کہ پہلے نفع نقصان ہوتا ہے کہ اس میں یہ نفع بھی ہے اس میں نقصان بھی ہے، جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. اور پھر یہ حکم آیا کہ نماز کے وقت میں شراب نہ پی. پھر تیسری چوتھی آیت نازل ہوئی شراب حرام ہو. اب ایسی محبوب چیز جو ان کی گھٹی میں پڑی ہے، ایک دم نہیں. پہلے استعداد پیدا کی، استعداد دعوت چلی ہے، اب استعداد پیدا ہو گئی، اب شراب حرام ہو. تو جب شراب حرام ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں مقام پہ جس کے پاس شراب ہو فلاں مقام پہ لا کے جمع کر دو. جس کے پاس زیادہ تھی انہوں نے وہاں جا کے جمع کر دی، جس کے پاس تھوڑی تھی انہوں نے بٹ کے وہی توڑ دی. اور ایک مجلس چل رہی تھی، اس کے اندر شراب کا دور چل رہا تھا. ایک شخص نے پیالہ لے کے اپنے منہ کے قریب کیا تھا اور ادھر اعلان ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی. پیالہ منہ کو نہیں لگایا، زمین پہ پٹک دیا. یہ استعداد کب پیدا ہوئی؟ دعوت سے. جب شراب حرام ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا. محبوب چیز ایسے بہی جا رہی. اب استعداد پیدا ہو چکی ہے، استعداد پیدا ہوئی. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بارش آتی تھی تو بارش کے پانی میں شراب کا رنگ ہوتا تھا، کتنی شراب بہی ہے. اور بارش آتی تھی تو مدینے کی گلیوں میں شراب کی بو آتی تھی. لیکن ایسی محبوب چیز چھوڑی ہے جب استعداد پیدا ہوئی. ایک شراب کا تاجر ہے،
اپنی ساری پونجی سے شراب خرید کے لایا اور پانی کا جہاز رکھ کے لایا، وہاں سے اتار کے پہاڑ پہ رکھ دی۔ ان کو خبر مل گئی کہ شراب حرام ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول میں تو شراب کا تاجر ہوں، شراب خرید کے لایا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہارے لیے بھی وہی حکم ہے، اور مشکلوں کو پھاڑ دو اور شراب کو بہا دو۔ اس نے ساری شراب جا کے بہا دی۔ یہ ہے استعداد، کیوں استعداد پیدا ہوئی؟ تو دعوت کے ذریعے سے استعداد پر دعوت چلی ہے، پھر کئی سالوں کے بعد نماز پڑھ ہوئی جاتی، پھر ایسا ماحول بنا نماز کا کہ منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے، ایسا ماحول بنا۔ تو بھائی ہم بھی جہاں جائیں گے ماحول بنا دیں گے، ماحول جیسے اللہ کے نبی نے ماحول بنا۔ 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ گئی، شروع میں 50۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بار بار اللہ کی خدمت میں جا کے عرض کیا، تو جب 5 رہ گئی تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، 50 کا ثواب ملے گا۔ نماز میں دنیا کے فائدے میں بے شمار ہے، لیکن اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نماز کی برکت سے آدمی دن میں 5 مرتبہ منہ دھو لیتا ہے، اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے، نماز کی برکت سے پاک صاف رہتا ہے، کپڑے بھی پاک، بدن بھی پاک، کیونکہ نماز ادا کرنا۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے۔ اللہ کے احکامات یہ نعمت ہے، نعمت ہے، دنیا آخرت کا نفع ہے، دنیا آخرت کا نفع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا باغ خشک ہونے لگا، مالی نے آ کے خبر دی، فرمایا مصلی لائے، مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کی، اور میں دیکھو باہر بادل آیا ہے، دیکھا جی کوئی بادل نہیں، اچھا پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، بادل آیا، پھیل گیا، بارش برسی، زمین سیراب ہو گئی، باغ سیراب ہو گیا، اور خادم نے آ کے بتا دیا کہ حضرت بس کریں، ہم بارش برس گئی اور زمین سیراب۔ گھوڑا دے کے بھیجا، دیکھو کہاں تک بارش ہے، انہوں نے آ کے بتایا کہ جہاں تک آپ کی زمین ہے وہاں تک بارش ہے، جہاں زمین ختم تو بارش ہے۔ یوں ایک دفعہ ایک آدمی جا رہے ہیں، بادل میں سے آواز آئی، بلا کے باغ کو پانی دو۔ یہ بڑا حیران ہو، بادل میں سے آواز آ رہی، یہ بادل ایک پتھریلی زمین پہ برسا اور پانی جمع ہو کے ایک نالے میں ایک طرف چل پڑا، یہ پیچھے گیا، کیا دیکھتا ہے یہ پانی ایک باغ میں پہنچا، باغ میں ایک آدمی بیلچہ لے کے پانی پھیلا رہا ہے۔ اس نے اس سے نام پوچھا، مجھے کہا میرا نام کس لیے دریافت کرتے ہو؟ کہ میں نے بادل پہ سنا ہے آپ کا نام۔ اس نے نام بتایا، وہی نام جس نے سنا تھا، یہ نام تو میں نے بادل پہ سنا ہے۔ اب یہ تم بتاؤ اس باغ میں تم آخر کیا عمل کرتے ہو؟ اللہ میرے باغ کو یوں سیراب کر رہا ہے۔ اس نے کہا باغ کی آمدنی کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک گھر والوں کے لیے، ایک فقراء کا۔ جب باغ کا پھل پکتا ہے تو ایک حصہ فقراء کو دے دیا، ایک حصہ باغ پہ لگا دیا، ایک حصہ اپنے لیے گھر والوں کے لیے رکھ لیا، تو اس کی تہائی دے دیا، تہائی۔ اس کی برکت ہے کہ اللہ یہ باغ پہ سیراب کر۔ بھائی جب اللہ کے لیے ہم کسی کو قربان کریں گے، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو آدمی کسی کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، بہتر بدلہ دیتا ہے۔ تو نماز سے
نقصان نہیں ہوتا. دکان آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ دکان بند کرنی پڑے گی، بند کر کے وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز ادا کرنی پڑے گی، پھر واپس آئیں گے، اس میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو اس سے میری دکان کا نقصان ہو جائے گا. نقصان نہیں ہوگا. نہ روزی کی برکت اللہ نے نماز میں رکھی. معاش کا مسئلہ اللہ نے نماز سے حل کر دیا. نماز، لیکن نماز کو بھائی سیکھنا ہے، زندگی کو سیکھنا ہے. اپنے کسب جو کمائی ہے وہ بھی حلال ہو. حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے. حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا ہے. حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں برکت ہے. تھوڑا ہوگا برکت والا ہوگا، حرام زیادہ ہوگا برکت نہیں ہوگی. برکت کا مفہوم مسلمان سمجھتا ہے، کافر نہیں سمجھتا. تھوڑے مال سے اللہ زیادہ کام بنا دے گا، تھوڑے کھانے میں اللہ برکت ڈال دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ ساتھ ہیں، کسی مہم پر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضور ہے. تھیلی لے آئے کھجور کی، آپ کے سامنے لا کے رکھ دی. حضور یہ ہے. آپ نے صحابہ کو بلایا، آؤ کھاؤ. آتے گئے، کھا کے اٹھتے گئے. 10 آدمی اٹھتے گئے کھا کے، تو سارے لشکر کا پیٹ بھر گیا کھجوریں جوں کی توں. اللہ کے نبی نے کھجوروں پہ ہاتھ پھیرا، ابو ہریرہ ان کو تھیلی میں ڈالو، اور جب بھی ضرورت ہو تو تھیلی میں ہاتھ ڈال کے نکالنا، تھیلی کو الٹا نہ کرنا. لے گئے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں کھجوریں کھاتے اور کھلاتے، ہاتھ ڈالتے، کھجوریں نکالتے، کھاتے، کھلاتے. آپ کا زمانہ ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا زمانہ آیا، کھجوریں کھاتے کھلاتے رہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ آیا، کھجوریں کھاتے کھلاتے رہے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، کھجوریں کھاتے کھلاتے رہے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن ان کا مال بھی لٹ گیا، تھیلی بھی لٹ گئی. فرماتے تھے لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور مجھے 2 غم ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور تھیلی کے لٹ جانے. علماء فرماتے ہیں یہ تھیلی ان کے پاس 27 سال چلی ہے، 27 سال. اور اس میں سے 1050 من کھجوریں کھائی، 1050 من. یہ ہے برکت. اللہ یوں برکت دیتا ہے جب ہم نبی کا اتباع کریں گے، احکامات کو پورا کریں گے. برکت کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہیں، آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کے آ گئے. آپ نے صحابہ کے چہروں کو دیکھا، پریشان ہے. کیا پوچھا کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے رسول بس یہی پانی ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں، نہ پینے کے لیے اور نہ وضو کے لیے. آپ علیہ السلام نے اپنا 10 مبارک پانی میں ڈالا، آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹا، صحابہ نے اپنی ساری ضرورت پوری کر دی. یہ برکت ہے. برکت ایسے برکت اللہ دیتا ہے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام مکے سے باہر گئے. آخر میں جو آخر گھر تھے شہر کے آخر میں ایک گھر تھا، اس کے پاس ٹھہرنے لگے جا کے. اس گھر میں ایک عورت تھی، وہ نکلی کہ میں اکیلی عورت ہوں، آپ مسافر ہیں، آپ کو کھانا بھی چاہیے ہوگا، آپ ہمارے سردار کے مہمان بن جائیں، وہ آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ نے وہیں قیام کیا. شام ہو گئی. اس عورت کا بچہ بکریاں چرا کے آیا. اس عورت نے ایک بکری ایک چھری اس بچے کو دی، کہا لے جاؤ، وہ جو 2 مسافر ہیں ان کو جا کے دے دو، ان کو کہو یہ بکری ہے، یہ چھری ہے، تو بکری کو ذبح کریں، خود بھی کھائیں، ہمیں بھی کھلائیں. آپ نے چھری واپس کری، چھری واپس لے جاؤ. وہ چھری واپس لے گیا اور فرمایا آپ نے ایک بکری لے کے ایک برتن پیالہ لے کے آؤ. وہ پیالہ لے کے آیا.
آپ نے لڑکے نے کہا یہ دودھ نہیں دیتی، پیالہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا چھوڑے، آپ پیالہ لے کے آئے۔ وہ پیالہ لے کے آیا، اللہ کے نبی نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ دودھ اتر آئی، دودھ نکالا، پیالہ بھر گیا۔ اپنی والدہ کو پلا کے آؤ، والدہ کو پلا کے آیا۔ کہا دوسری بکری لے کے آؤ، دوسری بکری لے کے آیا، اللہ کے نبی نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی دودھ اتر آئی، دودھ نکالا، پھر پیالہ بھر گیا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا تیسری بکری لے کے آؤ، تیسری بکری لایا، اللہ کے نبی نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ اتر آئی، دودھ نکالا تو پیالہ بھر گیا، خود نوش فرمایا۔ تو انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا مبارک شخص، برکت والا شخص، کہ دودھ نہیں دیتی تھی بکری، ہاتھ لگانے سے بکری دودھ دینے لگی، یہ مبارک شخص ہے۔ تو ایک دفعہ بکریاں چراتے چراتے یہ مدینے پہنچ گئے، وہاں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گزرے تو اس عورت کے بیٹے نے پہچان لیا کہ امی جان یہ وہی شخص ہے جو اس مبارک شخص کے ساتھ تھا۔ وہ عورت اٹھی، اٹھ کے کیا آپ وہی ہے؟ کہ وہی ہوں، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو ملا دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہت سارے تحفے تحائف دیے، ہدایہ دیے، تو یہ عورت مسلمان، عورت مسلمان۔ اللہ کے نبی میں یہ برکت کیسے آئی کہ ایک تو اللہ پاک نے ان کو برگزیدہ بنایا، نبوت عطا فرمائی، پھر اللہ کی اطاعت کی ہے، اطاعت کی برکت سے اللہ نے یہ برکتیں عطا فرمائی۔ اب جو نبی کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک جنگل میں صحابہ نے ارادہ کیا یہاں ہم نے چھاؤنی ڈالنی ہے، قیام کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ جنگل ہے اور یہاں تو جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ایک صحابی نے کھڑا ہو کے اعلان کیا، اے جنگل کے درندوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہاں چھاؤنی ڈالنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ شیر اپنے بچوں کو لے کے بھاگا جا رہا ہے، باقی جانور اپنے بچوں کو لے کے بھاگے جا رہے ہیں، جنگل خالی ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی نے اطاعت کی، اللہ نے برکات کے دروازے کھول دیے۔ ہم نبی کی اطاعت کریں گے، اللہ پاک برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریا نیل کو خط لکھا، اے نیل مصر، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، چاہے چل چاہے نہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو اللہ رب العزت کے چاہنے سے چلتا ہے، اس کی وجہ ہم اللہ سے دعا درخواست کرتے ہیں، وہ تجھے جاری کرتے ہیں۔ عمر ابن عاص نے وہ خط لکھا، یہ خط دریا میں ڈال دیا۔ خط دریا میں ڈالا اور پانی بلند ہو گیا، 10 ہاتھ پانی، 16 ہاتھ پانی بلند ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر نیل خشک نہیں ہوا۔ اچھا، آدمی کو خط لکھتا ہے، اس کا رواج تو ہے، آدمی دریا کو خط لکھے، اس کا تو رواج نہیں، لیکن یہ برکت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ کے نبی کی اطاعت نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عبادت جو ہے اگر اپنی مرضی سے کریں گے قبول نہیں۔ اللہ کے نبی کے اتباع میں نماز بھی اتباع میں قبول ہوئی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی۔ روزے میں اللہ نے بے شمار فائدے رکھے، دنیا کے اور آخرت کے۔ آدمی جب اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اس روزہ رکھنے والے کو میں مل جاؤں۔ اور جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے مال کو چور لے کے نہیں جائے گا، مال محفوظ ہے، مال پاک ہو جائے گا، اللہ برکت ڈال دے گا۔ اور جو آدمی حج کرے گا لگاتار حج اور عمرہ آدمی کو غنی بنا دے گا، اور جو حج پہ مال خرچ ہوتا ہے اس کا بدل اللہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ احکامات کو پورا کرنے سے برکتیں آئیں گی، اللہ راضی ہوگا، برکتیں آئیں گی، زمین سے برکتیں نکلیں گی، آسمان سے برکتیں اتریں گی۔ تو
اطاعت کب کریں گے؟ جب حضور والی زندگی کو سیکھیں گے، اللہ کے احکامات معلوم کریں گے۔ اس معلوم کرنے کے لیے راستہ چلیں گے، اللہ پاک جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور جو دین کا علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے پر بٹھاتے ہیں، اور جب طالب علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے اعزاز میں اس کے ساتھ چلتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ تو وہ علم جس سے اللہ کی رحمت اترتی ہے اور جس علم کے ذریعے سے بندہ اطاعت کرتا ہے، اطاعت کو سیکھتا ہے، اس علم پہ یہ کر رہا ہے، اس علم جس اللہ نے ہمارا جسم بنایا ہے اور محبوب نبی عطا فرمایا ہے اور بہترین دین عطا فرمایا ہے، بھائی اس کا شکر ہمارے ذمہ میں واجب نہیں؟ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا ذکر کرنا ہی اس کا شکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ باقیات الصالحات ہیں، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ اور یہ دین ملا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے آپ پر محبت سے درود پڑھنا۔ ہم اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ تیرے نبی کا حق ہمارے پر بہت زیادہ ہے، ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے، تو اپنے حبیب کو ہماری طرف سے اس کا بدلہ عطا فرما۔ یہ نیت کر کے پھر محبت سے آپ پہ درود پڑھیں گے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کا رسول، میں نے ذکر کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس میں سے ایک تہائی وقت میں درود پاک پہ لگا دوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ کہا حضور چلو آدھا وقت دے دیا کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ کہا 2/3۔ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ کہ اب جو میں نے وقت مقرر کیا ہے درود ذکر کے لیے، وہ سارے وقت میں درود پاک پڑھا کروں گا۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، روح پھر تیرے غموں کی کفایت کر دی جائے گی اور تیری ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس لیے کثرت سے درود پاک آپ علیہ السلام، آپ کی برکت سے سارا دین ملا ہے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، آپ کی محنت سے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، اس پہ اوروں کو لے کے آنا، اوروں کو لے کے، یہ نبوی محنت ہے، اور یہ محنت اللہ کے نبی نے ساری زندگی کی ہے۔ ساری زندگی اپنی ذات کی فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا، اس میں نبوی محنت کا نور ہے، نبوی محنت کا نور۔ اس لیے خود محنت پہ آنا ہے، اوروں کو اس محنت پہ لے کے آنا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو لاکھوں روپے بھی دے دے، یہ بھی اس کا اکرام ہے، لیکن اس سے بڑا اکرام یہ ہے ایک آدمی دوزخ کے راستے پہ جا رہا ہے، اس کو پیار محبت سے جنت کے راستے پہ ڈال دیا جائے، یہ اس سے بڑا اکرام ہے۔ ہمیشہ کی آگ سے بچ کے ہمیشہ کے باغ میں داخل ہو گئے، یہ بڑا اکرام ہے۔ اور پھر نبی لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کے اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اور دعوت کیا تھی؟ ان اجری الا علی اللہ، لوگوں ہم تمہارے پاس بات کرنے آئے ہیں، اللہ کی طرف تمہیں بلانے آئے ہیں، تمہارے سے اجر بدلہ نہیں چاہتے، تمہارے سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، تم ہماری مزدوری دو نہیں چاہتے، نہیں، معاوضہ تو ہمارا اللہ پر ہے، بدلہ اللہ چلے گا، تم ہماری بات کرو، فائدے میں رہو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ محنت لے کے اللہ کے نبی گھر گھر در در گئے، گلیوں بازاروں میں گئے، سرداروں سے بات کی ہے، غریبوں سے بات کی ہے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ اب یہ محنت ہمارے ذمہ ہے۔ پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے تھے،
ایک نبی آتا، امت گمراہ ہوتی، اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا، پھر امت گمراہ ہوتی، تیسرے نبی کو بھیجتا۔ اب آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آئے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کی برکت سے یہ محنت ہر فرد امت کے ذمہ، مردوں کے ذمہ بھی ہے، مستورات کے ذمہ بھی۔ جیسے مردوں نے محنت کی ہے ایسے مستورات نے بھی محنت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، بہن کے گھر میں تعلیم کا حلقہ تھا، اس سے داخل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، پہلی دعوت ان کو ان کی خالہ نے دی تھی اسلام میں داخل۔ اکرمہ بن ابی جہل شروع میں اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی ہیں اور بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے اسلام کے قبول کرنے کا ذریعہ ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ سے۔ عدی ابن حاتم اس کے اسلام لانے کا ذریعہ اس کی پھوپھی بنی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور وہ گئے اور کچھ لوگوں کو قید کر کے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیدیوں کو میرے سامنے لاؤ۔ قیدی سامنے لائے گئے۔ قیدیوں میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرا مددگار نمائندہ بھاگ گیا اور میں بوڑھی عورت ہوں، خدمت کے قابل نہیں ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارا مددگار نمائندہ کون؟ عدی ابن حاتم، یہ حاتم تائی کی بہن تھی، عدی ابن حاتم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو۔ پھر یعنی کہ پھوپھی ہے، پھوپھی نے کہا کہ ایک شخص نے میرے کان میں کہا اللہ کے نبی سے سواری بھی مانگو۔ کہنے کہ حضور بوڑھی عورت ہوں، بیٹھ جانا مشکل ہے تو کوئی سواری، فرمایا اس کو سواری بھی دے دو، سواری بھی دے دی۔ واپس گئی، علی کو کہا علی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ جاؤ محمد کے پاس، فلاں آیا اس کو نوازا، فلاں آیا اس کو، تم بھی جاؤ، بھیجا۔ عدی ابن حاتم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے اس کو دعوت دی، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دعوت دی، مسلمان ہو۔ پھوپھی ذریعہ بن گئی عدی ابن حاتم کے اسلام میں داخل۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذریعہ بن گئی حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے۔ حضرت اکرمہ جب مسلمان ہوئے تو اچھے مسلمان بن کے خوب غزوات میں شریک ہوئے، ہر ایک غزوے میں شہید ہو گئے۔ پھر ام حکیم کا نکاح ایک اور صحابی سے ہو گیا، اللہ کی شان، وہ بھی اگلے دن جنگ ہوئی، جنگ میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ ام حکیم رضی اللہ جسے خیمے میں رات گزاری تھی اس کی چوب اکھاڑی اور میدان جنگ میں آ گئی۔ اکیلی عورت نے 7 دشمنوں کو قتل کیا، 7۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ جیسے مردوں نے دین کا کام کیا ہے ایسے مستورات نے دین کا کام کیا۔ جنگ کے موقع میں بعض مستورات اللہ کے رسول ہم بھی میدان میں جانا چاہتے ہیں، تم کیا کرو گی؟ حضور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی اور ان کے لیے پانی بھر کے لائیں گی، اپنے کرنے کے کام بتا دیں۔ بس یہ جذبہ تھا صحابہ کی، مردوں میں یہ جذبہ تھا، صحابہ کی مستورات میں، صحابہ کے بچوں میں یہ جذبہ تھا، دین پہ ہماری جان لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک غزوے میں جانے کے لیے ارشاد فرمایا، باپ کہتا میں جاؤں گا، بیٹا کہتا میں جاؤں گا، فیصلہ نہیں کر پایا، دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ کہتا ہے میں جاؤں گا، میں کہتا ہوں کہ یہ اپنی بہنوں کے پاس، اس کی 7 بہنیں ہیں، یہ بہنوں کے پاس ٹھہر جائے، میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے باپ چلا جائے، بیٹا رک جائے۔ یہ ماحول تھا، قربانی کا ماحول، ان قربانیوں سے دین دنیا میں آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لمبی عمر تھی تو پہلے مختلف مذاہب میں رہے، آخر میں
ایک پادری کے پاس تھے، اس کی خدمت میں رہے۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا، آپ کس کے پاس جاؤ کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے۔ ان کا انتقال ہونے لگا، آپ کس کے پاس جاؤ کہ فلاں کے پاس۔ آخر جو آخر پادری تھا اس نے کہا اب حضور پاک علیہ السلام کا ظہور، نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ ایسا کریں، یہ مدینہ ہے، ایک کھجوروں کا شہر ہے، وہاں آپ چلے جائیں، ان کا انتظار کریں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے چلے، چلتے چلاتے ایک قافلہ آ رہا تھا، قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ قافلے نے دھوکہ دیا، ان کو غلام بنا کے بیچ دیا۔ بکتے بکاتے جب اللہ کے نبی نے مدینہ ہجرت کی، اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینے میں ایک یہودی کے غلام تھے۔ پتہ لگا تو چھٹ کے آپ کے خدمت میں حاضر ہو۔ اے اللہ کے رسول، میں تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے نکلا تھا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا، یوں کر کے مجھے غلام بنا کے بیچا گیا، اب میں یہودی کا غلام ہوں۔ اللہ کے نبی نے کچھ سونا دیا، یہ سونا اس کو دے دو اور اس سے کہو کہ آزاد کر دے۔ وہ سونا بھی دے دیا، کہا کھجوریں 300 کھجوریں، ان کے گڑھے کھودو، وہاں گٹھلیاں بو، وہ درخت اگے، بڑے ہو جائیں، پھل لے جائیں، پھر آزاد۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آیا، اللہ کے رسول سونا تو ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن یہ تو اس نے شرط لگائی ہے کھجوروں کے 300 کھجوروں کے درخت، اور کھجور کا درخت تو بڑی دیر میں پھل لیتا ہے، کہیں اگے گا پھر بڑا ہوگا پھر پھل لے گا، میری عمر بیت جائے گی، میں آزاد نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا تمہارے پاس کھجوریں ہیں؟ حضور ہیں۔ ان کو فرمایا کہ جاؤ تم 300 کھجوروں کے لیے گڑھے تیار کرو۔ انہوں نے گڑھے تیار کیے، اللہ کے نبی تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک گٹھلی بو دی، وہاں وہ اگ گئی، اور میں اس کی خدمت کرو۔ 1 سال میں وہ اگ بھی گئی، بڑی بھی ہو گئی، کھجوریں بھی لگ گئی، حضرت سلمان آزاد ہو گئے۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ غزوہ خندق جو کھودی گئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی۔ یوں اللہ کے نبی نے ساری زندگی دین کی محنت کی ہے۔ مزدوری پہ بکریاں بھی چلائی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کے گئے ہیں، تجارت بھی کی ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد پھر اللہ کے نبی نے دین کی محنت ہر درجے کی۔ اگر آپ علیہ السلام اپنی عبادت کرتے، محنت نہ کرتے تو دین پھیلتا۔ آپ نے خود محنت کی اور مکے میں لوگوں کو دعوت دی، تکلیفوں کے باوجود ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مدینے میں دعوت دی اور اسلام پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، صحابہ کا مجمع تیار ہو گیا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کی تعداد 1400 تھی۔ جب دعوت چلتی ہے اور اپنے زور سے چلتی ہے تو پھر ہوائی جہاز کی رفتار سے بھی تیز اللہ دین کو پھیلاتا۔ 1400 صلح حدیبیہ میں 1400، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، تو پھر صحابہ کی تعداد 10,000 ہے، 10,000۔ اور 1 سال کے بعد سن 9 ہجری غزوہ تبوک ہوئی ہے، اس میں غالباً صحابہ کی تعداد 30,000۔ پھر 1 سال کے بعد حجۃ الوداع، اس میں صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ۔ یوں اللہ کے نبی کی محنت ہوئی ہے، دین بڑھتا جا رہا، پھیلتا جا رہا۔ تو بھائی اب اس کی محنت ہمارے ذمہ ہے، اس محنت کے لے کے پورے عالم میں جانا ہے۔ اگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دین سیکھنے کے بعد خود عمل کرتے رہتے، دوسروں کی فکر نہ کرتے، تو پھر مکے سے باہر، مدینے سے باہر دین نہ جاتا۔ نہیں، صحابہ نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنی جان سے خدمت کی ہے، اپنے مال سے دعوت دی ہے، اور دے کے دین کو دنیا میں عام کیا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 درہم کے مالک ہیں، 40,000 درہم کے مالک، اور سارا مال دعوت پہ خرچ کیا، اللہ کے نبی پہ خرچ کر دیا، دین پھیلا ہے۔ تو ان کی محنت سے دین پھیلا ہے، اب بھی دین محنت سے پھیلے گا۔ خود اپنی نماز پہ مطمئن نہ ہو جائے، نہیں جیسے نماز ہمارے ذمہ ہے، نماز کی دعوت دینا بھی ذمہ ہے، جیسے علم سیکھنا ہمارا ذمہ ہے، علم کی دعوت دینا بھی ذمہ ہے، ذکر ذمہ ہے تو ذکر کی دعوت بھی ہے، اکرام ہے تو اکرام کی دعوت بھی ہے، اخلاص کی دعوت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت ہے۔ اس دعوت کو سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اس میں لگنا ہے، لگانا ہے، اس میں آنا ہے، لانا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے زندگی لگائی ہے، صحابہ نے زندگیاں لگائی ہیں، ایسے ہم نے بھی اپنی صلاحیت استعداد کو دین کی محنت پہ لگانا ہے تاکہ دین دنیا میں پھیل جائے، قیامت تک آنے والا انسان دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اور بھائی اگر کوئی کافر کفر کی وجہ سے دوزخ میں جاتا ہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ تو نہیں۔ اس لیے اول تو ہماری محنت ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان جو ہے پورے دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ جب مسلمانوں کی زندگی ٹھیک ہوگی تو کفار مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کے خود ہی اسلام میں داخل ہو جائیں کہ ایسے زبردست زندگی اور ایسے انصاف اور اخلاص والی زندگی تو قبول کرنی چاہیے۔ آج دین کے پھیلنے میں ہمارے اعمال اور ہماری تجارتیں رکاوٹ بنی ہوئی، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہمارے اشغال درست ہو جائیں، مشاغل ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو بھائیو ہمارے عمل سے اور ہماری زبان سے دین دنیا میں پھیلے گا۔ یہ محنت ہے، یہ کام ہے، اس میں ہم نے سستی کر دی ہے، اس میں کمی کر دی محنت میں، کمی کی وجہ سے کتنے لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے چلے۔ بہت سارے اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، حق سامنے آنے پر حق کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن حق کو کوئی پیش کرنے والا تو اس حق کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو مالی خرچ پر اللہ لاکھوں گنا اجر عطا فرمائے گا، بدنی عبادت پہ اللہ کروڑوں گنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو تیار ہے اس کے لیے پھر انشاءاللہ؟ چلوں کے لیے تیار ہیں یا زندگیوں کے لیے تیار ہیں؟ جس سطح پر اللہ کے نبی دین کو چھوڑ کے گئے تھے، جب تک دین اس سطح پہ نہیں آ جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ سبھی تیار ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو بھائیو چلے اس لیے مانگے جاتے ہیں، امت کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، امت کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، اب یہ رخ دین کی طرف پھر جائے ایک دم تو پھر نہیں سکتا۔ علماء نے دیکھا کہ امت کو اگر یہ کہا جائے کہ اپنا رخ دنیا کی بجائے دین کی طرف کر لو تو مشکل ہے، کہا چلو تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا وقت ان سے مانگو، پھر زیادہ پہ خود ہی آ جائے۔ اسے کہا چلو زیادہ نہیں دیتے، شرزہ دے دو، چلہ دے دو، 4 مہینے دے دو۔ اب الحمدللہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، چلے سے آگے بڑھ رہے ہیں، 4 مہینے سے آگے بڑھ رہے ہیں، 7 مہینے پہ آ رہے ہیں، سال پہ آ رہے ہیں، آدھی زندگی پہ آ رہے ہیں، پوری زندگی پہ الحمدللہ یہ استعداد امت میں پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ چلہ چلنا۔ اس لیے بھائیو جو ساتھی چلے کے لیے آئے ہیں اور 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما لیں۔ چلے کے لیے آئے تھے 4 مہینے، چلے سے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے سے 4 مہینے آئے تھے، تھوڑے وقت کے لیے لگا کے جائیں گے 4 مہینے، آئے تھے برکت کو دیکھنے کے لیے لگا کے جائیں گے 4 مہینے، آئے تھے جماعت کی نصرت کے لیے لگا کے جائیں گے 4 مہینے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت کر لو، لوہا گرم ہے، گرم لوہے سے خطبہ بنا لو، جاتی بنا لو، جب ٹھنڈا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ آپ حضرات کھڑے ہوئے، اللہ نے دیکھ لیا، فرشتوں نے لکھ لیا، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بزرگ کے بیچ میں واسطہ بن گئے۔ اگلا تقاضا یہ ہے بھائیوں، اگلا تقاضا یہ ہے، نکلے تھے 4 مہینے کے لیے، اب ہر سال 4 مہینے لگا کے بیٹھے بیٹھے آپ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلا تقاضا ہے 4 مہینے لگ گئے، 2 سال میں ہر سال 3 دنوں میں لگ گیا، قواعد پورے ہو گئے، اب سال 7 مہینے بیرون یا سال اندرون کی جماعتیں تیار کر کے لائیں گے، بیٹھے بیٹھے آپ سے اشارہ کر دیں، سال 7 مہینے بیرون، سال اندرون۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت عطا۔
گزارش ہے کہ تشکیلیں انشاءاللہ